اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالی سے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، اور خدا تعالی ہر چیز سے خبردار ہے۔ خلاصہ تفسیر: بھلا کیوں کر ناشکری کرتے ہو اللہ تعالی کے ساتھ کہ اس کے احسانات کو بھلا دیتے ہو اور غیروں کا کلمہ پڑھتے ہو، حالانکہ اس پر دلائل واضحہ قائم ہے کہ صرف ایک ہی اللہ عبادت کے مستحق ہے۔ مثلا یہ کہ تم بے جان یعنی نطفہ میں جان پڑنے سے پہلے بے جان تھے، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے یعنی میدان قیامت میں حساب و کتاب کے لیے حاضر کیے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں موجود ہے، سب کا سب یہ فائدہ عام ہے، کھانے پینے کا ہو یا پہننے اور برتنے کا، یا نکاح اور روح کو تازگی بخشنے کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو فائدہ نہ پہنچتا ہو، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کا استعمال حلال ہو، جیسے سمیات قاتلہ بھی انسان کے فائدے سے خالی نہیں، مگر ان کا کھا لینا عقلاء کے نزدیک ممنوع ہے۔ پھر توجہ فرمائیے آسمان کی طرف یعنی اس کی تخلیق و تکمیل کی طرف، تو درست کر کے بنا دیے ان کو 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے وجود، توحید اور رسالت دلائل واضحہ اور منکرین و مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد مذکور تھا۔ مذکورہ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے یہ ظالم کیسے کفر و انکار میں مبتلا ہے، جس میں اس پر تنبیہ ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت دوبارہ نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ماننا، اس کی تعظیم و اطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ اسی راستے سے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جاؤ گے۔ پہلی آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہے، کہ پہلے وہ بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی پیدا فرمائی۔ دوسری آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ ان میں پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، پھر آسمانوں کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا۔ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا، مگر رسول خدا کے انکار کو خدا کا انکار ہی قرار دے کر ایسا خطاب کیا گیا ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہے جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا، یہ اس کی ابتدائے پیدائش کا ذکر ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کو بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ دوسری موت دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہ تھا، اس لیے اس میں حرف فاق استعمال کیا گیا، فَأَحْيَاكُمْ۔ اور چونکہ دنیا کی حیات اور موت کے درمیان اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اس لیے وہاں لفظ ثم اختیار کیا گیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیونکہ لفظ ثم بعد مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر تم اسی ذات پاک کی طرف پھر کر جاؤ گے۔ اس سے مراد حشر و نشر اور قیامت کا وقت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، جو سارے انعامات و احسان کا مدار ہے، یعنی زندگی دنیا و آخرت میں اور زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہیں۔ زندگی نہ ہوتی تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار اس لیے کرایا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں۔ اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت ہے۔ مسئلہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو یا قرآن کے کلام الہی ہونے کا منکر ہو، وہ اگرچہ بظاہر خدا کے وجود عظمت کا انکار نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ منکرین خدا ہی کی فہرست میں شمار ہے۔ حیات برزخی، اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ قبر کی زندگی جس کے ذریعہ قبر کا سوال جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث متواتر روایات سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی، بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی، اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جداگانہ ذکر کیا جائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس سے تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں، اور ایک لفظ میں ان تمام نعمتوں کا اجمال آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئیں یا ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کے غذا، لباس، مکان اور دوا اور راحت کے کل سامان زمین ہی کی پیداوار ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ استوا کے لفظی معنی ہے سیدھا ہونے کے۔ مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد راست فرمایا جس میں کوئی حائل اور مانع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور ہر وہ چیز کا جاننے والا، اس لیے تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ دنیا کی ہر چیز نفع بخش ہے، کوئی شے بیکار نہیں۔ اس آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان ہوا ہے۔ اس سے ایک بات
تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے بلا واسطہ یا بالواسطہ یا بواسطہ فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا۔ بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذا یا دوا استعمال میں براہ راست آتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہیں جیسے زہریلی اشیاء، زہریلے جانور وغیرہ، غور کرے تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں۔ جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہیں، دوسری کسی طرح اور حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ عارف باللہ ابن عطا نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے پیدا ہوتی ہے وہ اس کو ملے گی، اور اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے۔ اشیاء عالم میں اصل اباحت ہے یا حرمت؟ اس آیت میں بعض علماء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے حلال و مباح ہوں، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا کی گئی ہے، بجز ان چیزوں کو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس کے بالمقابل بعض علماء نے یہ اقرار دیا ہے کہ انسان کے فائدے کے لیے کسی چیز کے پیدا ہونے سے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اصل اشیاء میں حرمت ہے جب تک قرآن و سنت کی کسی دلیل سے جواز ثابت نہ ہو، جو ہر چیز حرام سمجھی جائے گی۔ بعض حضرات نے توقف فرمایا ہے۔ تفسیر بحر محیط میں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں اقوال مذکورہ میں سے کسی کے لیے حجت نہیں، کیونکہ خلقکم میں حرف لام سببیت بتلانے کے لیے آیا ہے کہ تمہارے سبب سے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اس سے نہ انسان کے لیے ان چیزوں کا حلال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے نہ حرام ہونے پر، بلکہ حلال و حرام کے احکام جداگانہ قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، انہی کا اتباع لازم ہے۔ اس آیت میں زمین کی پیدائش سے پہلے اور آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہونا بلفظ ثم بیان کیا گیا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اور سورہ والنازعات میں جو یہ ارشاد ہے والارض بعد ذلک دحاہا، یعنی زمین کو آسمان کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا گیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی درستی اور اس میں سے پیداوار نکالنے وغیرہ کے تفصیلی کام آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہوئے، اگرچہ اصل زمین کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس آیت سے آسمانوں کی تعداد 7 ہونا ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ہیئت والوں کا آسمانوں کی تعداد 9 بتلانا غلط ہے اور بے دلیل اور محض خیالات پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔